موازنہ کروں کہ حضور زیادہ خوبصورت ہیں یا چاند زیادہ خوبصورت ہے، تو کہتے ہیں کبھی میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کی طرف دیکھتا، اور دل میں یہ ارادہ تھا کہ موازنہ کروں کہ خوبصورت کون ہے۔ کہتے میرے دل نے فوراً ہی فیصلہ کیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہ نبی علیہ السلام کا جو چہرہ ہے یہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں چاند سے زیادہ حضور علیہ السلام کا چہرہ حسین ہے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کو جو دیکھ لیتا تھا، میں نے یہ بیان کیا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ حضور علیہ السلام کتنے حسین ہیں، کتنے حسین ہیں۔ بڑے خوبصورت واقعات میں نے آج آپ کو سنانے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ حضور مدینے کی گلیوں میں سیر کرنے نکلے تو جب حضرت طلحہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جب حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، 18 سال یا 19 سال آپ کی عمر ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے پورا دن حضور کے ساتھ رہے۔ کلمہ کیوں پڑھا؟ کہ حضور کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، پورا دن ساتھ رہے۔ اچھا، یہ آئے تھے کسی کام سے مدینہ، اور مدینہ کے قریب کہیں ایک گاؤں تھا کہ وہاں سے یہ آئے تھے کسی کام سے۔ جیسے حضور کو دیکھا کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے۔ اب جب گھر پہنچے والد کو پتہ چلا تو والد نے چماٹ مارا، تھپڑ مارا۔ اس کے بعد والد نے کہا جو کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہو تو اس ایمان لانے کو، دین جو لائے ہو اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ کے والد نے حضرت طلحہ کے بھائیوں کو بلایا۔ حضرت طلحہ کے بھائی آئے، انہوں نے بھی مارا، غلاموں نے بھی مارا، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور یہاں حضرت طلحہ کو کہا جا رہا ہے، حضرت طلحہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، حضور کے دین کو چھوڑ دو، کلمے کو چھوڑ دو۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اب میں نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے، میرا یہ جسم ٹوٹ تو سکتا ہے، اب میں محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سخت مار بھی کھاتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اب حضرت طلحہ نے اس قدر حضور سے محبت کی، اب آپ کا معمول یہ ہوتا کہ اپنے گاؤں سے فجر کی نماز سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے اور فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے۔ یہ آپ کی محبت تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد کوئی کام ہوتا تو کر لیتے، اور پھر پورا دن بس حضور کے چہرے کو تکتے رہتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، بس حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ظہر کی نماز حضور کے پیچھے، پھر حضور کا دیدار، عصر کی نماز پڑھی، پھر حضور کا دیدار۔ یہی معمول رہا اور کئی دن تک رہا، کئی مہینوں تک رہا۔ اور ایک وقت آیا کہ حضور نے پوچھا، اے طلحہ تم بس مجھے ہی دیکھتے رہتے ہو، بس مجھے ہی دیکھتے رہتے ہو؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے ہاتھ جوڑ لیے، عرض کی حضور یہ جو میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، بس اس کام سے مجھے نہ روکیے، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے بس آپ کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ سوال کر لیا، بات ہو گئی، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت طلحہ اس محفل میں نہ آئے، حضور علیہ السلام کی محفل میں نہ آئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آج طلحہ کیوں نہیں آیا؟ تو آپ کے گاؤں سے کچھ لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ طلحہ بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں، انہیں بخار ہو چکا ہے،
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा वो हमसे मोहब्बत करता था, हम भी उससे मोहब्बत करते हैं, अब हम उसके घर चलते हैं। अब इधर हज़रत तलहा बीमार हैं और हुजूर अपनी मोहब्बत बता रहे हैं कि ये मुझसे मोहब्बत करते थे तो हम भी इससे मोहब्बत करते हैं, चलो मालिक के कायनात होकर हुजूर खुद उनके घर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अब हज़रत तलहा को किसी ने बताया कि वो जो तुम्हारे महबूब हैं, जो मालिक के कायनात हैं, जो नबियों के सरदार हैं, वो तुम्हारे घर तशरीफ़ ला रहे हैं, वो करम फरमा रहे हैं। अब हज़रत तलहा उठ नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते, लेकिन आपकी आंखें इंतज़ार कर रही हैं हुजूर अलैहिस्सलाम कब आएंगे, कब उनका दीदार होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी, जैसी दस्तक दी दरवाज़ा खुला है, हज़रत तलहा ने हुजूर को देखा है, उठने की कोशिश की है, लेकिन हाथ जोड़ लेते हैं, हुजूर मैं उठ नहीं सकता, मैं कैसे उठूं, मैं बीमार हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई मसला नहीं, हज़रत तलहा के करीब मेरे आका जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या करम फरमाया है, जब कोई बंदा हुजूर से मोहब्बत करता है हुजूर उससे बढ़कर मोहब्बत करते हैं। हज़रत तलहा के करीब मेरे आका गए, आपने उनके माथे को बोसा दिया है, घर पे गए हैं, माथे को बोसा दिया है और फिर उनके सर को ले लिया और अपनी झोली में रख लिया है। हज़रत तलहा के नसीब पर, मुकद्दर पर हम करोड़ बार क्यों ना कुर्बान हो जाएं कि मालिक के कायनात खुद तशरीफ़ भी लाए हैं, माथे पर बोसा भी दिया है और सर को झोली में भी रख लिया है और झोली में रख कर बातें कर रहे हैं और फिर अपने हाथों से दस्ते मुबारक से सर में बालों में हाथ फेर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और हुजूर जान लेते हैं कि अब तलहा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ये दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं। आप सब्र की तलकीन करते हैं, बातें हो जाती हैं, मुलाकात हो जाती है। अब बड़ा खूबसूरत वाक़या और सुनने वाली बात है कि हज़रत तलहा को हुजूर मेरे आका जब ये बातें कहते हैं तो तलहा भी समझ जाते हैं कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी मुलाकात करके जा रहे हैं। इधर हुजूर जब जाते हैं हज़रत तलहा हुजूर के चेहरे की तरफ तक रहे हैं, हुजूर भी जाते हुए वापस मुड़ते हैं और तलहा को देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, फिर हज़रत तलहा को देखते हैं। हज़रत तलहा हाथ जोड़कर अर्ज़ करते हैं हुजूर आपका शुक्रिया, मालिक के कायनात होकर आप मेरे घर पर तशरीफ़ लाए हैं। हुजूर हज़रत तलहा को देखते हैं, हज़रत तलहा हुजूर को देख रहे हैं। अब हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल का वक्त करीब आ गया तो आपने ये वसीयत की कि जब मेरा अगर इंतकाल हो जाए और अगर दिन में हो, सुबह हो, तो फिर हुजूर को मेरे जनाजे के लिए बुला लीजिएगा, अर्ज़ कर दीजिएगा कि आपके ग़ुलाम का जनाजा हाजिर है, आप आकर पढ़ा दीजिए। अगर मेरा इंतकाल रात में हो, शाम में हो, तो फिर हुजूर को ना बुलाना, इसलिए कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, ये सारा इलाका मुशरिकीन का है। जब आका आ जाएंगे, रात में आएंगे, तो ये मुशरिकीन आका को तकलीफ़ देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जनाजे की खातिर आका इधर आएँ और आका को तकलीफ़ हो, तो मैं ये नहीं चाहता। अब हुआ ये कि हज़रत तलहा का शाम को विसाल हो गया, रात में ही जनाजा हो गया। किसी साहबी ने बताया कि हुजूर वो जो आपसे मोहब्बत करने वाला वो ग़ुलाम हज़रत तलहा था, रात को उसका इंतकाल भी हो गया है और रात को उसका जनाजा भी हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे नहीं, फ़ौरन उठ गए। आपने फरमाया सहाबा उसकी कब्र पे मुझे ले चलो। हुजूर उसकी कब्र पर गए। अब सहाबा क्या कहते हैं? सहाबा कहते हैं हमने अपनी आँखों से देखा कि हुजूर ने गोरे गोरे हाथों को उठा लिया है और हज़रत तलहा के लिए दुआ करना शुरू कर दी है। सहाबा कहते हैं जो दुआ हुजूर ने हज़रत तलहा के लिए की थी, हम ये दुआ कर रहे थे कि काश आज हज़रत तलहा का विसाल न हुआ होता, आज हमारा इंतकाल हो जाता। ये दुआ हुजूर हमारी भी करते, हुजूर ये करम हम पर फरमाते। हज़रत तलहा के लिए मेरे आका क्या दुआ करते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गोरे गोरे हाथों को उठाकर ये दुआ करते हैं, अल्लाह जब क़यामत का दिन हो और तलहा तेरे सामने पेश हो तो तू भी उससे मुस्कुरा कर मिलना और तलहा तुझसे मुस्कुरा कर मिले।
سے جو محبت کرتا ہے حضور اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ نے اس قدر جب حضور سے محبت کی ہے تو شاعر کیا کہتا ہے، جو عشق نبی میں حد سے گزر جاتے ہیں، جو عشق نبی میں حد سے گزر جاتے ہیں، یہی حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے حضور اس سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ یہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ پاک میں باہر سے ایک دیہات سے آتے تھے اور مدینہ پاک کی منڈی میں آ کر سبزی بیچا کرتے تھے، اور یہ سبزی بیچ کر سامان اپنا منڈی میں رکھ کر ایسا بھی کرتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے، بس حضرت عبداللہ حضور کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے۔ اور ان کے بارے میں ہی آتا ہے حضرت عبداللہ کے بارے میں کہ جب یہ حضور کے چہرے کی زیارت کرتے، حضور کو تکتے، تو پھر یہ ایسے زیارت کرتے کہ یہ اپنی آنکھوں کو بند بھی نہیں کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو بند نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں بات یہ تھی کہ اگر میں حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لوں تو اتنی دیر میں چاہتا ہوں کہ اور زیارت مصطفیٰ ہو جائے اور میری آنکھیں کھلی رہیں، چہرہ وضحا میں تکتا رہوں، میں اپنی آنکھوں کو بند نہ کروں۔ اب حضرت عبداللہ یہ وہ صحابی ہیں جو سبزی بیچا کرتے تھے، ہر وقت حضور کے چہرے کی زیارت، آنکھیں بند نہ کرنا۔ اب آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو کسی نے کہا کہ تو اتنی جو حضور سے محبت کرتا ہے، اتنا جو پیار کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں حضور علیہ السلام کو کون سی سبزی پسند ہے؟ حضور علیہ السلام کو لوکی شریف پسند ہے، کدو شریف پسند ہے، تو حضور کے لیے سبزی کا تحفہ ہی دے دیا کر۔ اس نے کہا، حضرت عبداللہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کو پسند کیا ہے، بس میں تو حضور سے محبت کرتا تھا، مجھے اس طرف توجہ نہ تھی، شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اب حضرت عبداللہ جو سبزی بیچتے تھے مدینہ پاک کی منڈی میں، اب آپ عمل کیا کرتے تھے کہ ٹوکرے کو، جو سبزی کا ٹوکرا ہوتا سر پر رکھتے، اور جو تازہ لوکی ہوتی، کدو ہوتے، وہ آپ سینے سے لگا کر آتے اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفہ پیش کر دیتے۔ تو اس طرح آپ کا یہ عمل تھا کہ تازہ جو لوکی ہوتی وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ اب حضرت عبداللہ جب اس قدر حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا بھی پیار دیکھیں، حضور تو اپنے امتیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلال یہ جو عبداللہ ہے ہمیں روز تحفہ دیتا ہے لیکن ہم اسے کچھ نہیں دیتے، اب کرنا یہ کہ میرے کمرے میں کھجوریں پڑی ہیں، جب عبداللہ مجھے تحفہ پیش کرے تو میں تمہیں حکم دوں گا، تم نے وہ کھجوریں میرے پاس لانی ہے اور میں اس میں سے کھجوریں اس کو دے دیا کروں گا۔ حضرت عبداللہ اسی طرح لوکی شریف لاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں تازہ وہ لوکی شریف پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں، بلال جاؤ کھجوریں لے کر آؤ۔ کھجوریں آ گئیں، میرے آقا اس سے مٹھی بھرتے ہیں اور حضرت عبداللہ کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو کہتے ہیں، جو تم تحفہ دیتے تھے وہ لوکی تمہارا تحفہ تھا، یہ کھجوریں ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ اب روز وہاں سے بھی تحفہ آ رہا ہے اور ادھر سے آقا کھجوریں عطا کر رہے ہیں، وہاں سے لوکی شریف آ رہی ہے، ادھر سے حضور کھجوریں عطا فرما رہے ہیں۔ اب اس طرح جب روز تحفہ مل رہا ہے دونوں کی طرف سے، تو حضرت عبداللہ جو غریب تھے، سبزی بیچنے والے تھے، آپ نے سبزی منڈی میں جا کر اعلان کر دیا، آپ نے کہا لوگوں سن لو، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو مالک کائنات ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان سے میری بڑی گہری دوستی ہے، بڑے گہرا تعلق ہے، میرا یارانہ ہے، ان سے دوستی ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تو کہاں، تو سبزی بیچنے والا ہے، وہ نبیوں کے سردار ہیں، تیرا اس سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے، تو کہاں اور وہ کہاں؟ حضرت عبداللہ کو لوگوں نے چپ کرا دیا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا وہ جو محب ہے، محبت کرنے والا ہے، جو آپ کو تکتا رہتا ہے،
देखता रहता है, जो आपकी बारगाह में सब्जी का तोहफा पेश करता है, उसने भरी महफिल में ऐलान कर दिया है कि आपकी और उसकी दोस्ती है, गहरा ताल्लुक़ है, उसने ऐलान कर दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब उसने ऐलान कर दिया है, सहाबा सुन लो, अब उसको बताना नहीं, कल हम भी बाजार जाएंगे और करम फरमाएंगे और इस बात पर मोहर लगाएंगे, उसने भी कहा है कि वो हमारा दोस्त है, हम भी जाकर ऐलान करेंगे कि हमारा भी इससे गहरा ताल्लुक़ है, ये हमारा दोस्त है। लेकिन सहाबा उसे बताना नहीं, मैं जाऊंगा। दूसरा दिन होता है, सुबह होती है, आका अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ चल देते हैं और सहाबा जब पीछे पीछे चल रहे हैं, आका चल रहे हैं। अब आका अलैहिस्सलाम कैसे करम फरमाते हैं, जो हुजूर से मोहब्बत करता है, मैं अक्सर बात करता हूँ, हुजूर उससे बढ़कर उससे प्यार करते हैं। आका अलैहिस्सलाम उस मंडी में पहुँच चुके हैं। आका अलैहिस्सलाम लोगों से इशारतन कहते हैं, इसे बताना नहीं मैं आ चुका हूँ, इसे बताना नहीं मैं आ चुका हूँ। आप पीछे पीछे चलते हुए उसके पीछे पहुँचते हैं और तेज़ी से कदम उठाते हुए पहुँचते हैं और उसकी आंखों पर हाथ रख देते हैं। हाथ रखने के बाद अपने सीने को उसकी पीठ से लगाते हैं, करीब हो जाते हैं और करीब करके मजीद उन्हें करीब कर लेते हैं। अब्दुल्ला हुजूर के इतना करीब हो चुके हैं कि अब आंखों पर हुजूर का हाथ है, दस्ते अक़दस है, यदुल्ला वाला हाथ है और सीना अलम नशरा वाला पीठ पर लगा हुआ है। अब हुजूर का करम देखें, हुजूर पूछते हैं, ए अब्दुल्ला ये तो बताओ तुम्हारे ऊपर हाथ किसने रखा है, पहचानो और उसका नाम बताओ। हज़रत अब्दुल्ला जान जाते हैं कि मालिक के कायनात आ चुके हैं, करम फरमा चुके हैं, नबियों के सरदार ने करम फरमा दिया है। अब्दुल्ला जान जाते हैं, क्योंकि सहाबा तो वो थे जब हुजूर ना मिलते थे, अपनी नशिस्त पर ना बैठे होते थे, तो हुजूर को खुशबू से ही पहचान लेते थे कि आका इधर गली से गुजरे हैं। अब हज़रत अब्दुल्ला से जब हुजूर पूछ रहे हैं कि बताओ कौन है, तुम पर किसने हाथ रखे हुए हैं, आंखों पर किसने हाथ रखा है। अब अब्दुल्ला जानते हैं, लेकिन आपका अमल देखें, हज़रत अब्दुल्ला क्या अमल करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐलान करते हैं, लोगों कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, लोगों कद्दू ले लो, लौकी ले लो। आप ये ऐलान करना शुरू कर देते हैं। जान लेते हैं कि पीछे हुजूर है, लेकिन आप जानबूझकर कि हुजूर ने जो आज करम फरमा दिया है, जो कुर्ब इस कदर हो चुका है, फिर पता नहीं ये कर्ब कब कुर्ब आए और इतना कुर्ब फिर कब हो। फिर आप बार बार आका अलैहिस्सलाम के सामने ऐलान करते हैं, लोगों कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। और ये ऐलान करने का एक और मकसद ये भी था कि लोगों को पता लग जाए कि आज मालिक के कायनात आ चुके हैं। जो मैं ऐलान करता था कि मेरा गहरा ताल्लुक़ है, मेरा गहरा ताल्लुक़ है, मेरी गहरी यारी है, तो लोगों देख लो आज हुजूर आ चुके हैं। फिर हुजूर पूछते हैं, बता अब्दुल्ला तेरे पीछे कौन खड़ा है, बता अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, लोगों कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। बार बार आप ये ऐलान करना शुरू कर देते हैं। फिर हुजूर तीसरी बार पूछते हैं, ए अब्दुल्ला बता तेरे पीछे कौन खड़ा है। हुजूर और करीब होते हैं और आंखों को दबाते हैं, बता तेरे पीछे कौन खड़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए ये इरशाद फरमाते हैं, जब सारे लोग मुतवज्जो हो जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं मुस्कुराते हुए कि बद्दू ले लो, ये बद्दू ले लो, ये बद्दू ले लो। जब हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरह ये जुमले फरमाते हैं, लोग समझ जाते हैं कि इनका ताल्लुक़ हुजूर से बड़ा गहरा है। इसीलिए शायर कहता है, दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा वो यगाना हो गया, दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा वो यगाना हो गया, और जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। इस कदर जब बंदा प्यार करता है तो हुजूर उससे बढ़कर उससे प्यार करते हैं और करम फरमाते हैं। जब इस कदर हुजूर अलैहिस्सलाम से वफ़ा की है, इस कदर मोहब्बत की है। हुजूर अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत हैं, जो देख लेता तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर कलमा पढ़ लेता। ये मशहूर वाक़या है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार मदीना से बाहर आए फजर के, इस कदर जब बंदा प्यार करता है तो हुजूर उससे बढ़कर उससे प्यार करते हैं
اور کرم فرماتے ہیں۔ جب اس قدر حضور علیہ السلام سے وفا کی ہے، اس قدر محبت کی ہے، حضور علیہ السلام کتنے خوبصورت ہیں، جو دیکھ لیتا تو وہ حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھ لیتا۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام ایک بار مدینہ سے باہر آئے فجر کی نماز کے بعد اور ایک وادی کے کنارے پر پہنچے، وہاں اونٹ بندھے ہوئے تھے، ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام ان کے پاس گئے، حضور علیہ السلام ان کے پاس جا کر اونٹ کے لیے بات کرتے ہیں، کہتے تمہارا ایک سرخ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، میں یہاں سے جا رہا تھا، مجھے اونٹ دکھائی دیا اور یہ پسند آ گیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب قیمت طے ہو گئی، بات ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی جب بات ہو گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو ایسی جا رہا تھا، مجھے اونٹ پسند آ گیا، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ ادھار پر میں تم سے اونٹ کو لے کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کا حسن ہی ایسا تھا کہ حضور کے حسن میں وہ اتنے گم ہو گئے تھے کہ انہوں نے نہ کوئی گروی چیز رکھوائی تھی، حضور علیہ السلام نے کوئی امانت رکھوائی تھی، نہ حضور نے پیسے دیے، ایسے اونٹ کو پکڑا اور حضور چلے گئے۔ بعد میں وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہم نے حضور کو اونٹ بھی دے دیا ہے، ان کو اونٹ دے دیا ہے، ہم انہیں جانتے تک نہ تھے اور اونٹ بھی دے دیا ہے، اب قیمت کس سے لیں گے؟ اس نے کہا، ایک نے کہا ہم قیمت کس سے لیں گے؟ ایک نے کہا تم قیمت کی بات کرتے ہو۔ جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کے منہ سے ایسا لگتا تھا جیسے پھول جڑ رہے ہوں۔ اب یہ جو حسن بیان کیا ہے، کمال حسن بیان کیا ہے۔ ایک نے کہا جب وہ اپنا منہ مبارک کھولتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی لائٹیں نکلا کرتی تھی۔ ایک نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ مسکراتے تھے تو پہاڑوں پر عکس پڑتا تھا۔ ایک نے کہا میں تو ان کی آنکھوں میں ہی گم ہو گیا تھا۔ اب ایک بندہ بڑا ہوشیار تھا، اس کو پکڑا، اس کو پکڑ کر کہنے لگے تم تو بڑے ہوشیار تھے، جب وہ ہم سے خرید و فروخت کر رہے تھے تم ہی پیسوں کے لیے کہہ دیتے اور پیسے لے لیتے۔ اس نے کہا میں کیسے، اس وقت ہوش میں تھا ہی نہیں، میں تو حضور کی زلفوں میں گم ہو گیا تھا، ان کی زلفوں میں گم ہو گیا تھا۔ جب حضور کے حسن کو اس طرح دیکھا اور اپنا اونٹ دے چکے تو اب پریشانی کی حالت میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں ایک عورت بیٹھی تھی ان کے قافلے میں، انہوں نے کہا، اس عورت نے کہا کہ پریشان نہ ہو، انا ضامنۃ، اگر وہ نہ آئے تو میں اونٹ کی قیمت کی ضمانت دیتی ہوں، پیسے میں دوں گی۔ اب حضور علیہ السلام کی ضمانت وہ عورت دے رہی ہے۔ ان سے لوگوں نے کہا، اس عورت سے کہا کہ کیا تم حضور کو ان کو جانتی ہو؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن جب تم ان سے باتیں کر رہے تھے میں نے ان کے چہرے کو دیکھ لیا تھا، میں نے ان کے رخسار کو دیکھ لیا تھا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے نا کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، دیکھ کر حسن تیرا تیرا کہاں مان لیا، ارے جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشائی ہو، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی کا شواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر اسے دیکھنے کی تاب نہیں، بنا کے خالق آپ کو یہ پیار سے بولا، میرا تو تو جواب ہے تیرا جواب نہیں۔ حضور علیہ السلام کے حسن کی ضمانت اس عورت نے دی۔ اس عورت نے کہا میں نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے، وہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ آئے اور صحابہ نے کہا یہ حضور نے کھجوریں دی ہیں اور کہا ہے کہ انہیں ضیافت کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہو، اپنی قیمت بھی وصول کر لو اور مہمانی کے طور پر کھجوریں کھا بھی لو۔ انہوں نے کہا اب کھجوروں سے غرض نہیں ہے، اب ہمیں اس پیارے کا پتہ بتائیے جو اتنے خوبصورت تھے، اس محبوب کا پتہ بتائیے۔ صحابہ لے آئے۔ جب حضور علیہ السلام کی مجلس میں وہ پورا قافلہ آیا ہے، صرف حضور کے جلووں کو دیکھا ہے، حضور کے رخسار کو دیکھا ہے، کوئی اور معجزہ نہیں دیکھا، حضور کے جلووں کو دیکھا ہے، کہا اب ہمیں قیمت کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اونٹ کی بات نہیں کر رہے، بس ہمیں حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔
حضور علیہ السلام کا ایسا حسن تھا کہ جو حضور کو دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت